الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام گرامی قدر، آج ہم اس بات کو واضح کریں گے، فریق مخالف کی اپنی کتاب کا نام الشافی ترجمہ اصول کافی، جلد نمبر 2، ثقۃ الاسلام شیخ محمد بن یعقوب کلینی، ترجمہ سید منیر حسین رضوی، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ، الفضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور. اس کتاب میں اس بات کی حقیقت حال کو بیان کیا گیا ہے اور فریق مخالف کا اپنا امام، نرجسی مذہب سے تعلق رکھنے والا امام، اس بات کا اقرار کرتا ہے. امت مسلمہ فریق مخالف سے جو سوال کرتی آ رہی تھی، نرجسی مذہب کا امام اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ بالکل یہ بات درست ہے. نرجسی مذہب کے امام سے ایک شاگرد نے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت اور ان کی امامت اور ان کا نام قرآن میں مذکور نہیں ہے. تو فریق مخالف کا امام اس بات کا جواب دیتے ہوئے نقل کرتا ہے کہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں. اس بات کی تصدیق کر کے بیان کرتا ہے اور چند روایات پیش کرتا ہے جن روایات کا تعلق متشابہات کے ساتھ ہے، اور ان متشابہات روایات سے استدلال کرتا ہے اور ایک قیاس پیش کرتا ہے. اب اگر اس روایت کو دیکھا جائے تو ایک طرف امام کی جہالت بھی بالکل واضح ہوتی ہے کہ جب نص سے ثابت نہیں ہے بات تو پھر امام قیاس پیش کر رہا ہے، اور ایک طرف فریق مخالف کا دعویٰ ہے کہ ائمہ کی امامت، منصب امامت اس طرح ہے کہ جس طرح انبیاء کرام کی نبوت ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ منصب ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی نہیں فرمایا اور نہ ائمہ کے نام ذکر کیے ہیں اور نہ کسی قرآن کی آیت محکم میں اس من گھڑت امامت کا ذکر فرمایا ہے. اب ہم فریق مخالف کے اپنے امام کو اور حوالہ پیش کرتے ہیں فریق مخالف کے اپنے امام سے. آپ دیکھیں یہ فریق مخالف کی کتاب الشافی ترجمہ اصول کافی ہے، جس میں یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ ائمہ کا نام قرآن میں نہیں ہے. کتاب الحجہ باب نمبر 64 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 پر یہ عبارت موجود ہے. روایت نمبر 1 ہے، عنوان ہے کہ اللہ نے علی علیہ السلام کا نام کیوں نہیں ذکر کیا. آگے امام اس کا جواب دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت علی، اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہوئی کہ حضرت علی کا نام اور دیگر ائمہ کے نام اسماء قرآن میں موجود نہیں ہیں اور اللہ پاک نے ان کا ذکر ہی نہیں فرمایا. اب جب یہ بات فریق مخالف کی اپنی کتاب سے ثابت ہے، دیکھیں اب اس روایت نمبر 1 میں علی بن ابراہیم عن محمد بن عیسیٰ عن یونس علی بن محمد عن سہل بن زیاد ابی سعید عن محمد بن عیسیٰ عن یونس عن ابن مسکان عن ابی بصیر قال سألت ابا عبد اللہ علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فقال نزلت. ان سے سوال کیا گیا، ابو بصیر سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا اللہ کے فرمان اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فقال، تو امام نے فرمایا نزلت فی علی بن ابی طالب والحسن والحسین علیہم السلام، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے.
فقلت میں نے کہا ان الناس کہ بے شک لوگ یقولون لوگ کہتے ہیں فما لہ لم یسمی علیا کہ نہیں ہے حضرت علی کا نام و اہل بیتہ اور ان کے اہل بیت کا نام اللہ کی کتاب میں۔ قال امام نے فرمایا فقال قولوا لهم کہ کہہ دیجئے ان کو کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزلت علیہ الصلاۃ نماز نازل ہوئی ولم یسم اللہ لہم ثلاثا ولا اربعا اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان نہیں فرمایا کہ اس کی 3 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں، حتیٰ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے تھے۔ اب امام نے اس کو نماز پر قیاس کیا ہے جو ایک ایمان کا مسئلہ ہے۔ فریق مخالف سے سوال کیا جائے اور پوچھا جائے کہ یہ حقیقت ہے آپ کے مذہب کی اور امام کیسے اس کو بیان کر رہا ہے۔ اب ہم فریق مخالف کے اپنا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ فریق مخالف کے اپنے مصنفین نے اس کا جو ترجمہ ذکر کیا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ جناب ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق سے خدا کے اس قول کے بارے میں سوال کیا کہ جس میں خدا نے فرمایا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحب امر کی جو تم میں سے ہے، صاحب امر کی اطاعت کرو۔ یہ ایک متشابہ ہے اولو الامر کون ہے اور کس کو کہا جاتا ہے، اس کی تفسیر میں علماء مفسرین کے بہت سارے اقوال اور مرادیں ہیں، حتیٰ کہ خود فریق مخالف کے ہاں بھی یہ متشابہ ہے اور متشابہ امام پیش کر رہا ہے اور بتا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ علی بن ابی طالب حسن حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کوئی محکم آیت فریق مخالف کے اصول کے مطابق قرآن مجید میں فریق مخالف کے مذہب اور عقیدے پر موجود نہیں ہے جس میں ائمہ کی امامت اور خلافت جس سے ثابت ہو۔ کوئی ایک آیت بھی محکم فریق مخالف کے من گھڑت عقیدے پر نہیں ہے۔ ابو بصیر میں نے عرض کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنی کتاب میں علی علیہ السلام اور ان کی اہل بیت کا نام کیوں نہیں ذکر کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ ان سے کہو خدا نے اپنے رسول پر نماز کو نازل کیا ہے، لیکن یہ کیوں نہیں ذکر کیا کہ 3 رکعت ہے یا 4 رکعت، یہ رسول خدا نے بیان کیا اور اس کی وضاحت فرمایا۔ رسول خدا پر اللہ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا۔ تو امام آگے سے یہ جواب دے رہا ہے، یعنی اس بات کو امام بھی تسلیم کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ائمہ کا نام اور ائمہ کی امامت کو ذکر نہیں کیا۔ جب یہ بات بالکل واضح طور پر موجود ہے، اب ایک طرف فریق مخالف کا کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین خلیفہ کا انتخاب فرماتے ہیں اور ان حضرات کی خلافت امامت نبوت سے بڑھ کر ہے اور منصب نبوت کی طرح ہے، اور دوسری طرف خود امام اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ پاک نے بیان نہیں فرمایا۔ تو فریق مخالف کے مذہب کا جھوٹا ہونا بالکل فریق مخالف کے اپنے اصول اور اپنی کتابیں اور اپنے ائمہ کے فرامین سے ثابت ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔